माशाअल्लाह। وہ اپنی صحابہ پر لٹا کر گیا ہے، نہ تھی مال و زر کی تمنا ہے اس کو، نہ تھی مال و زر کی تمنا کو، وہ یہ بات اہل جہاں کو بتا کر گیا ہے۔ دفناؤ قبر جانے نبی جانے، مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے، ثنا خواں محمد دا حشر جانے نبی جانے، ثنا خواں محمد دا حشر جانے نبی جانے، قبر دا
ڈر جانے نبی جانے پاک بڑے پیار اور محبت نال حاجی احمد حسین صاحب اور انہوں نے بھائی حاجی محمد دین صاحب اللہ انہاں بھی اس سال حج نے سعادت بخشی اللہ نے بارگاہ نے اندر دعائے اللہ پاک انہوں نے حج نہ کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے بڑے پیارے انداز میں اندر بڑے سونے طریقے نال انہاں اپنے گھر سجایا کملی والے نال انہاں نے عشق نہ سرور دے کہ کمرے نے اندر تسی ویکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت نہ تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں بس عاشق رسولن یہ وہ وڑکی والی یوسف علیہ السلام خریدن گئی اٹی لے کے تے اساں بندے آکھنے مائی اس اٹی نہ تو یوسف نہیں لبنا اٹی نہ تو یوسف نہیں لبنا آکھنے پتہ ماں بھی ہے نہیں لبنا پر میں چاہنی ہوں کہ روز قیامت یوسف نے خریدارہ میں میرا نام آ سکتا میرا نام تو آ ونجے اسی طریقے نہ حاجی احمد حسین صاحب حاجی محمد دین صاحب انہوں نے بھی خواہش یہ آگے اسیدہ حضور نے عاشقہ میں نام تو آ ونجے روز قیامت ہو سکتا ساڑی کی بخشش نظریہ بڑھ ونجے پورا سال انہاں فکر رہنا کہ میں گھر کے اندر میلاد کراؤنی کیڑا کام کرنا کی کرنا ان ہر وقت اسے سوچو بیچارے جرانے اللہ انہوں نے عشق سلامت رکھے اللہ رب العزت حضور نے صدقہ انہاں دین دنیا نے اندر اللہ پاک عزت نصیب فرمائے اور روزے محشر انہاں اللہ حضور نے شفاعت نصیب فرمائے دوستو تلاوت کلام پاک ہو چکی زیادہ وقت میں تھوڑا نہ گرنا چاہنا سلطان صاحب بھی بس ڈولی اڈے تے پہنچ گئے انشاءاللہ العزیز کوشش کرساں انشاءاللہ بس 1.5 گھنٹے کے اندر سی محفل جڑی وہ اختتام پذیر کراں بوجھ لوگ کے نہیں پاؤنا محبت نہ پاؤنا عقیدت نہ پاؤنا پیار محبت نہ پاؤنا تکو تسی آپ نہ ہوئے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا علامہ ثاقب صاحب سوڑی نظر ایک شعر کرانا لگا خدایا عشق محمد میں ایسا بھی مقام آئے خدایا عشق محمد میں ایسا بھی مقام آئے کہ سانس بعد میں آئے پہلے نبی کا نام آئے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے جو جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگتی مجھ پر بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگتی مجھ پر سب سے اولا سب سے بالا سب سے بالا اپنے مولا کہیں جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر
دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے مدینے کی تجلی سے لگائے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے، ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے،
الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن سیدہ آمنہ کی گود میں وہ نور آیا جس نور کے صدقے سے اللہ نے 7 آسمانوں کو روشن کر ڈالا، جس کے آگے چاند کی روشنی بھی شرما گئی، جس کے آگے سورج کی روشنی بھی شرما گئی، جس کے آگے ستاروں کی روشنی بھی شرما گئی۔ تو میرے امام نے کہا خورشید تھا کس دور پہ، خورشید تھا کس دور پہ، کیا بن کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سامعین عزیز شام، حضور علیہ السلام کی ذکر کی خوبصورت محفل ہے، تو حضور علیہ السلام کا میلاد کا مقصد اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا میلاد، اس کا مقصد حضور علیہ السلام کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، سب کچھ اس دنیا میں جو بھی بنایا گیا وہ میرے حضور کے لیے بنایا گیا۔ چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہے۔ آؤ میں تمہیں حضور علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہر مخلوق کا مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرا سونا حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں دنیا کو بھی نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا سونا حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں آسمان کو بھی نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الکائنات، اے میرا سونا پیغمبر اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کائنات کو بھی نہ بناتا۔ اے میرا سونا نبی اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں نے کائنات کا ہی کیا کرنا تھا۔ سامعین عزیز شام، یہی بات نہیں بلکہ رب کائنات نے فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے میرا سونا پیغمبر اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا کہ اللہ ہے کون۔ سامعین عزیز شام، تو یہ ساری کائنات میرے حضور علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ کل فرما دیجئے حبیب کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ سامعین عزیز شام، تو اب اللہ کی قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی قرآن، اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو سامعین عزیز شام، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے رحمت للعالمین آپ کو بنا کے بھیجا۔ آؤ میرے حضور کی دیوانوں قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی قرآن، اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خبر گیری رکھتے ہیں۔ اور میرے حضور نبی پاک علیہ السلام نے جب اس غمگین اور غم زدہ چہرے کے تاثرات کو جب آپ نے پڑھا تو آپ نے سوال ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے تیرے چہرے پہ حزن و ملال نظر آتا ہے، لگتا ہے تیرے دل میں کوئی خواہش اٹھی ہے اور اس کا اظہار نہیں کر رہا۔ صحابی رسول شرما گیا، کھڑا ہو گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی زندگی میں 2 خواہشوں نے ہمیشہ ستایا ہے، میری دنیا میں تیسری خواہش کوئی نہیں رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے دل کی خواہش کو بلا جھجک اور بغیر کسی شرم کے بتا دو مجھے، اس لیے کہ رب کے بعد مجھ سے بڑا کریم کون ہے؟ رب کے بعد مجھ سے بڑھ کر بڑا کریم کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ صد شکر کے ہستے میانے 2 کریم، اللہ صد شکر کے ہستے میانے 2 کریم، او خدایا تو کریم اور رسول تو کریم۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس رب ذوالجلال کا کہ ہم 2 کریموں کے درمیان ہیں، میرا خدا بھی کریم ہے، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے۔ تو وہ صحابی رسول اور میرے نبی کا غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایسی خواہش جو آپ کے مقابلے میں، ایک طرف اگر آپ ہوں، آپ کے مقابلے میں ان خواہش کا کوئی وجود نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آقا دل میں اٹھتی خواہشیں ہیں، آپ کو نہ بتاؤں تو پھر کس کو بتاؤں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، غریب ہوں، زندگی بھر میں نے حلوہ نہیں کھایا، زندگی بھر میں نے حلوہ نہیں کھایا، میٹھا نہیں کھایا، اور زندگی بھر یہ خواہش رہی، اور آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ وہ کیسا غلام تھا، وہ کیسا صحابی تھا، اور وہ کیسا حضور کا عاشق تھا کہ جس نے زندگی بھر حلوہ بھی نہیں کھایا۔ دوستان گرامی وہ دور بھی ایسا دور تھا، وہ فقر اور افلاس کا دور تھا، اور وہ دور بھی کیسا دور تھا کہ اس دور کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اور وہ بھوکے ننگے ہو کر بھی، افلاس کے مارے ہو کر بھی عشق رسول اللہ میں مرتے تھے، سب کچھ نہ ہو کر بھی رسول اللہ کے عشق میں مرتے تھے۔ حق ہے۔ دوستان گرامی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو خواہش کا پتہ چل گیا کہ تیری خواہش ہے کہ زندگی پر تو نے حلوہ نہیں کھایا، اور دوسری خواہش بتا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سارے لوگ گھروں کو جاتے ہیں، میرا گھر کوئی نہیں ہے، سارے لوگ اپنے در کو جاتے ہیں، میرا در کوئی نہیں ہے، سارے لوگ اپنی بیویوں کے پاس رات سکون کی زندگی گزارتے ہیں، میرے پاس میری تسکین والی بیوی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور کوئی خواہش اس کے علاوہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہی 2 خواہشیں ہیں دنیا والی، آپ کی ذات سے ہٹ کر، اس لیے کہ آپ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، جو دین کا تعلق ہے، جو غلامی کا تعلق ہے، وہ تو ہر چیز سے ماورا ہے نا، اس کی تو انتہا کوئی نہیں، لیکن آپ نے دنیا کی خواہشات کا پوچھا، میں نے آپ کو دنیا کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ جب ان 2 خواہشوں کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو سننے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے غلام رسول یہاں تشریف رکھو، انتظار کرو، میں تیری خواہشوں کی تکمیل کا سوچتا ہوں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اپنے در اقدس حجرہ ام عائشہ میں تشریف لے گئے، آسمانوں سے جبریل امین آ گئے۔ جب جبریل امین آئے آ کے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی جبریل آیا اور جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو غلام آپ کا بیٹھا تھا مسجد نبوی میں، آج ظہر کے بعد اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، آج ظہر کے بعد اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، اسرائیل آ جائے گا، روح کف انصری سے پرواز کر جائے گی، اس کی زندگی کی شام ہو جائے گی، اور آج یہ چلا جائے گا دنیا سے اپنے رب کے ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تیری خواہشوں کی تکمیل کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ وہ صبح کی نماز کا ٹائم تھا، جب میرے آقا نے اس سے خواہشات سنی تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان کو بلاؤ، میرے یار غار صدیق اکبر کو بلاؤ، میرے پیارے عمر کو بلاؤ، میرے علی حیدر کرار کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، میرے آقا نے فرمایا اس غلام کی، اس عاشق کی، اس کی 2 خواہشات کو پورا کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے پورا۔ اور وہ کیسے پورا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان
اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی شادی بھی ہونی چاہیے، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ اس نے زندگی بھر کہتا ہے میں نے حلوہ نہیں کھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق اس کی شادی کا بندوبست کرو۔ انہوں نے اس صحابی رسول کو بلایا، پوچھا بتا کوئی رشتہ آپ کی نظر میں ہے، تیرے رشتہ داروں میں ہے، تیرا کوئی رشتہ ہے؟ کہنے لگا ہاں چچا کی بیٹی ہے، لیکن غریب ہوں، غریب کو گلے کون لگاتا ہے؟ لیکن غریب ہوں، غریب کو گلے کون لگاتا ہے؟ وہ تو مجھے بھتیجا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستان گرامی، یہ دنیا کا اصول ہے کہ اس دنیا کے اندر جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس کو دنیا والے بھی گلے نہیں لگاتے، لیکن جس کے پاس کچھ نہ ہو اور جس کے پاس دنیا کا کچھ نہ بچے اور جو اپنی ساری دنیا قربان کر ڈالے اور اپنی ساری دنیا فدا کر دے، جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے حسنین کا نانا گلے لگاتا ہے۔ گرامی، میرے آقا نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ تحیت و ثنا نے آپ نے اس کے چچا کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا غریب ضرور ہے لیکن اب اس کا ضمانت محمد رسول اللہ دیتا ہے، لہذا اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اس کے ساتھ۔ وہ سوچنے لگا، کہنے لگا میں اپنی بیٹی کے ساتھ جا کے مشورہ کرتا ہوں کہ میری بیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا وہ اس کو قبول بھی کرتی ہے یا نہیں۔ واپس گیا گھر، میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ تاثرات کچھ بدلنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ ہو میرا غلام، ہو میرا عاشق اور ہو میرا ماننے والا، اور کہے کہ میں بیٹی سے مشورہ کروں گا ابھی۔ دوستان گرامی، گھر چلا، اپنی بیٹی سے مشورہ کیا۔ جب بیٹی سے مشورہ کیا تو صحابی رسول کہنے لگا چچا اس کا کہ بیٹی میں جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیتا ہوں کہ میری بیٹی راضی نہیں ہے، اور یہ اصول ہے کہ اگر بیٹی راضی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ لیکن وہ بیٹی کہنے لگی ابا حضور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ لوگوں کے بچیوں کے نکاح یا ان کے باپ کرتے ہیں یا ان کے دادا کرتے ہیں، کسی کا نکاح اس کی ماں کرتی ہے، کسی کا چچا اور ماما کرتا ہے، لیکن یاد رکھو ابا کہ میرا نکاح اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، خبردار انکار نہ کرنا، میں اس بات کے لیے راضی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیام لے کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی راضی ہے، تیار ہے نکاح کے لیے۔ میرے آقا نے سیدنا عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان اس کے ولیمہ کا حلوہ تم تیار کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب ارشاد مصطفیٰ ملا اور پھر حلوہ بھی عثمان نے وہ تیار کروایا جس کے اندر رب مجھے وہ یاد نہیں کہ کتنا آپ نے اس کے اندر زیتون ڈالا، آپ نے اس کے اندر کتنا دیسی گھی استعمال کیا، اتنا بہترین حلوہ دعوت ولیمہ کا جناب سیدنا عثمان نے تیار کروایا، اور تیار کروا کے سب کو کھلا کے اس کا نکاح کرا کے اور اس کی رخصتی بھی کر ڈالی اور مدینے کے اندر ایک گھر بھی عطا کر دی، اور جب گھر بھی دیا گیا بیوی بھی دی گئی اور دن ہی تھا، اور میرے آقا کو یہ بھی معلوم تھا کہ جبریل خبر بھی دے گیا ہے کہ آج ظہر کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، ظہر کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ دوستان گرامی، ان کے گھر کے اندر بھی وہ پہنچا دیا گیا ایک طباق وہ دعوت ولیمہ کے حلوے کا، اور ان کے گھر کے اندر رکھ دیا گیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے کمرے حجرہ عروسی کے اندر پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے نا تو اس مقام پہ دونوں میاں بیوی بیٹھے آپس میں خوشی خوشی، اور سامنے طباق رکھا ہے حلوے کا، جو زندگی بھر جس نے حلوہ نہیں کھایا تھا اس کے سامنے وہ حلوہ پڑا تھا، وہ بڑا خوشبودار سیدنا عثمان کا بنایا ہوا ولیمہ کا وہ۔ دوستان گرامی، ادھر وہ سامنے حلوہ، میاں اور بیوی زندگی بھر کی دو خواہشیں وہ پوری ہونے والی تھی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دے ڈالی۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے بیوی پوچھتی ہے جاؤ جا کے پتہ کرو دروازے پہ کون آیا ہے۔ دروازے پہ جا کے جب اس غلام رسول نے پتہ کیا کہ من بالباب، دروازے پہ کون ہے، باہر سے جواب ملا سوالی ہوں کئی دن سے بھوکا ہوں، سوالی ہوں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اللہ دوستان گرامی، ادھر جب وہ واپس چلا تو بیوی سے کہنے لگا
کہ میری بیوی زندگی بھر جس خواہش کے لیے ترستا رہا وہ حلوہ آج سامنے پڑا ہے، سامنے دروازے پہ مدینے کا سوالی آیا ہے، کیا خیال ہے کیا کریں؟ بیوی کہنے لگی سارا طباق اٹھا کے اس سوالی کو دے ڈالو۔ وہ طباق اٹھایا، دونوں میاں بیوی نے پکڑ کر اس سوالی مدینہ کو عطا کر دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ دوستان گرامی، دونوں میاں بیوی گھر کے اندر موجود ہیں، وقت ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد نبوی کے اندر میرے حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ میرے حضور نگاہ محبت اٹھا کر کنکھیوں سے اپنے غلام کو دیکھا کہ اس کی موت کا وقت بھی ظہر کے بعد جبریل نے آ کے بتایا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ وقت گزرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کو بلایا اور آپ نے بلا کے فرمایا جاؤ اس گلی کے اندر جس گلی میں نے اس غلام رسول کو شادی کرا کے جس کا ولیمہ کیا، جس کو گھر عطا کیا، اس گلی میں رہو، اندر سے کوئی شور آئے، اندر سے کوئی غوغا آئے، اندر سے کوئی آواز آئے تو مجھے آ کے آگاہ کرنا۔ اور گلی کے اندر صحابی رسول گئے، پھرتے رہے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر آتے، کبھی واپس آتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا اور سلام کیا تو پیچھے دیکھا وہ غلام رسول جماعت میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس نماز پڑھ کے پھر چلے گئے، ان کو بلایا، پھر عصر کے بعد مغرب سے پہلے پھر بلایا لوگوں کو، لوگوں کیا اس گھر کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی کسی رونے کی، کسی گریہ وزاری کی، کسی نہو کنا ہونے کی کوئی آواز نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگے حضور ادھر تو اندر تو خوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر کوئی رونے کی آواز نہیں، کوئی غمی کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ دوستان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل اتر آئے۔ جبریل آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل ہمیشہ سچی خبر لاتا ہے تو، ہمیشہ سچی خبر لاتا ہے تو، میں تو انتظار میں ہوں کہ اس کا وقت مرگ کب آتا ہے میرے غلام۔ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ فیصلہ بدل گیا، یا رسول اللہ تقدیر بدل گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتا جبریلہ وہ تقدیر کیسے بدلی ہے؟ جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ تقدیر ایسے ہی تھی، موت کا وقت وہی تھا اس کا، لیکن آپ نے اس کی دونوں خواہشات کی تکمیل کی اور دونوں خواہشوں کو آپ نے پورا کیا۔ جب اس کی خواہشیں پوری ہو گئی اور پھر ان کے سامنے جو زندگی بھر کی خواہش کا اور اس کے لیے کھانے کی حلوے کی جو خواہش اور وہ طباق جو سامنے رکھا تھا، مانگنے والے نے اللہ کے نام پہ سوال کیا اور اے مصطفیٰ تیرے نام پہ سوال کیا گیا، اور اس نے اپنا سارا اٹھا کر جب اس کو دے دیا تو میرے رب کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب کی زبان کا یہ فرمان ہے کہ الصدقۃ رد البلاء، یہ صدقہ رد بلا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہذا رب کائنات نے عرش عظیم پہ اس کی موت کا فیصلہ بدل دیا ہے اور میرے رب نے اس کو زندگی لمبی عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دوستان گرامی آپ ذرا جی غور کریں، ہم مسلمان ہو کر آنے والے دروازوں پہ سواریوں کا اور اپنے آقا کے فرمان کا، ان کی نسبت کا کبھی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ میرے نبی کا ایک فرمان کیا صدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ رد بلا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور یہ تو موتوں کے وقت کو بھی بدل دیتا ہے، موت کے وقت کو بھی یہ بدل دیتا ہے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کی اتنی غم گساری ہمدردی اپنے امتیوں کے ساتھ اور پھر رب کا کرم ان ماننے والوں کے ساتھ اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں ابن جوزی نے بھی اس کو نقل کیا، وہ بھی لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے اندر گئے، قبرستان کے پاس سے جب آپ کا گزر ہو رہا تھا تو آپ کا جی چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس قبرستان کے اندر بیٹھ جاؤں۔ آپ وہاں پہ قبرستان میں بیٹھ گئے،
اور بیٹھے تو اللہ کے ولیوں کا ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ مراقبہ کیا، انہیں کشف القبور حاصل تھا، قبور کا علم حاصل تھا انہیں، اور انہوں نے جب کشف قبور پر توجہ دی اور اس توجہ کے عالم میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ساری قبریں جتنی قبرستان کے اندر موجود ہیں اور ہر ایک قبر کے اندر کلمے کا نور موجود ہے، ہر ایک قبر کے اندر کلمے کا نور موجود ہے۔ اگر کوئی گناہگار بھی ہے لیکن مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے، اور کلمہ ماننے کی برکت سے کلمے کا نور تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، ہر قبر کے اندر کلمے کا نور موجود ہے۔ لیکن ان کے اندر ایک ایسی قبر بھی ہے، ایک ایسی قبر بھی ہے کہ اس کا اتنا نور ہے کہ وہ ساری قبر کے اوپر نور غالب آ چکا ہے۔ اور جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جب میں نظر اٹھا کر جب میں اس صاحب قبر کی طرف دیکھتا ہوں تو میری نظریں چندیا جاتی ہیں، اتنی روشنی ہے کہ مجھے وہ پہچانا نہیں جاتا کہ یہ بندہ کون ہے قبر والا۔ دوستان گرامی، آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ اس کا حال مجھ پر واضح فرما دے، اس کا حال مجھ پر منکشف کر دے، مجھے پتہ چل جائے کہ اس صاحب قبر کون ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، یہ اتنا بڑا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے کہ جس کی قبر کے اندر اتنا نور ہے، اتنی روشنی ہے جس کی قبر میں۔ دوستان گرامی، ہوا یوں، وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد نور نے اوپر جب سفر کرنا شروع کیا اور نور جب چھٹنا شروع ہوا، مجھ سے حجاب ہٹنا شروع ہوئی ہے، جیسے بادل کے اندر سے چاند نکلتا ہے تو سامنے دیکھنے والے کو میں کیا دیکھتا ہوں، جب وہ نظر آیا تو وہ کوئی اتنا بڑا اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ کوئی اتنا بڑا اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ کوئی اتنا بڑا پرہیزگار اور تقوی والا بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے جب اس سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے، باقی قبروں کے اندر بھی کلمے کے نور ہیں، لیکن ذرا یہ بتا کہ تیری قبر میں سب قبروں سے زیادہ نور کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، امام جلال الدین، میری قبر کے اندر جو نور ہے آج میں تجھے بتاؤں کہ میرا کیا حال ہے۔ جب مجھے قبر میں لٹایا گیا، جب مجھے قبر میں رکھا گیا اور میری روح کو جب سینے تک لوٹایا گیا، میری روح جب لوٹی اور مجھے اٹھا کے بٹھایا گیا اور مجھ سے جب سوال کیا گیا کہ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین کون ہے، اور جب درمیان سے سارے حجاب ہٹا دیے گئے، گنبد خضرا کے والی کا والضحیٰ کا چہرہ جب مجھے نظر آیا تو میں نے وہ دیکھ کر جب چہرے کو دیکھا، میری نظریں مصطفیٰ کے چہرے پہ جم گئی، اور جب نظریں چہرے مصطفیٰ پہ جمی تو اس وقت فرشتے بھی آ گئے سوال کرنے والے۔ 2 سوال وہ کر چکے تھے، میں ان کا جواب بھی دے چکا تھا، لیکن اب تیسرا سوال وہ کر رہے تھے۔ ادھر مدینے والے آقا کا نور میری قبر میں موجود تھا، میرے آقا کا نور میری قبر میں موجود تھا۔ ادھر مجھ سے فرشتے پوچھ رہے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ ادھر وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اور میری نظریں چہرے مصطفیٰ پہ ہیں، جمی ہوئی ہیں، فرشتوں کا سوال ہے، میری نظریں ادھر ہیں، میرا دھیان ادھر ہے، میں ادھر توجہ نہیں کرتا، میں ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اور جب میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا، وہ مجھ سے یہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اور فرشتے سوال کرتے کرتے آخر انہوں نے آپس میں گفتگو کی، 2 فرشتوں نے، وہ کہنے لگے کہ چلو واپس چلیں، ان کا نام جہنمیوں میں لکھ دیتے ہیں، اس کا نام دوزخیوں میں لکھ دیتے ہیں، اس لیے جہنمیوں میں اس کا نام لکھتے ہیں کہ تیسرا سوال جس پہ کامیابی کا دار و مدار ہے، جس پہ کامیابی کا دار و مدار ہے، اس سوال کا یہ جواب نہیں دے رہا اور یہ جواب دے بھی نہیں سکتا۔ دوستان گرامی، جب انہوں نے یہ کہا، میرے آقا کریم میری قبر میں مسکرا دیے، اور یہ میرے آقا کریم کی مسکراہٹ کا یہ جمال ہے، یہ میرے آقا کریم کے یہ تبسم کا یہ کمال ہے کہ باقی قبروں میں بھی مصطفیٰ آئے ہیں، زیارت ان کو بھی کروائی ہے، لیکن میری قبر میں یہ جو نور اتنا نظر آ رہا ہے،
یہ میری قبر میں مصطفیٰ کے مسکرانے کا جمال ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ میرے آقا کریم کی مسکراہٹ کا یہ جمال ہے۔ اور پھر اس شخص کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ قبر والا کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے زندگی بھر کے، اس کے اعمال کیسے تھے؟ انہوں نے بتایا معمول کی نماز پڑھتا تھا، روٹین کی نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، جتنا کچھ اللہ نے دیا تھا اس کے مطابق، لیکن کوئی اتنا بڑا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف یہ کرتا تھا کہ ہر روز یہ اپنا کچھ بچا کے رکھتا تھا۔ سال کے بعد جب مصطفیٰ کا میلاد آتا تھا، سال کے بعد جب مصطفیٰ کے میلاد کا ایام آتے تھے تو یہ لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجا لیتا تھا، اور یہ سجا لیتا تھا میرے آقا کریم کا قبر میں آ کے مسکرانا اور اس کو جمال عطا فرمانا، یہ صدقہ میرے نبی کے میلاد مصطفیٰ کے منانے کا ہے۔ دوستان گرامی، اور پھر ذرا یہ غور کریں کہ یہ جمال جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے عطا کیا، اسی طرح ایک واقعہ امام صاحب نے ہی لکھا ہے، اور وہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک محلے کے اندر یہودیوں کا گھر بھی تھا، مسلمانوں کے گھر بھی تھے، اور مسلمان میاں بیوی دونوں اپنے آقا کا میلاد مناتے تھے۔ ہر سال محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے گھر کے اندر وہ میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے۔ دونوں آپس میں ہمسایاں تھی عورتیں، تو وہ عورت مسلمان عورت سے ملی، کہنے لگی آج آپ کی گلیاں سجی ہوئی کیوں ہیں؟ آج آپ کے گھر کے اندر رونقیں کیوں ہیں؟ آج آپ کی گلیوں کے اندر بہاریں کیوں لوٹ آئی ہیں؟ آج آپ کے گھر روشن روشن کیوں نظر آتا ہے؟ آج آپ کا گھر سجا سجا کیوں نظر آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی مسلمان بھائی، بی بی آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا میلاد ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا میلاد ہے، ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہو؟ کہنے لگی ہاں ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر ایک تڑپ اٹھی، اندر ایک جذبہ آیا، اندر ایک محبت آئی۔ دوستان گرامی، میرے آقا کی آمد جس جگہ پہ ہو جائے وہ کلیاں بھی مسکرا جاتی ہیں۔ میرے آقا کی آمد جس مقام پہ ہو جائے وہ مقام بھی عرفہ و بلند ہو جاتا ہے۔ جس علاقے میں میرے آقا کا ذکر ہو جائے وہ علاقہ بھی ذکر مصطفیٰ سے بڑا مقام پا جاتا ہے۔ دوستان گرامی، ادھر ہوا کیا کہ وہ یہودی عورت اپنے گھر گئی، اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ اے میرے خاوند، مسلمان عورت ہمارے پڑوسی وہ آقا کا میلاد مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ، ہم ان کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اور وہ مسلمان بھائی تو کہتی ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو ہمارا نبی تشریف لاتے ہیں۔